الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انما الخمر بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت پرستی والازلام اور تیر اندازی رجسن یہ ساری چیزیں جو ہیں رجسن ناپاک ہے، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ پس اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اس آیت میں شراب کے متعلق یہ تیسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم، جب شراب حرام تھی تو پہلے سٹیپ پر حکم آیا، پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شراب میں جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اس میں کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ جوے کے بارے میں بھی وہاں پر یہی کہا کہ اس کا نقصان جو ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اور پھر اب آگے پڑھا ہم نے 5ویں پارے میں کہ اللہ رب العالمین نے روکا کہ جب نشے کی حالت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہاں تیسرا حکم اور اس میں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شراب جوا اور بت پرستی اور تیر اندازی، تیروں کے ذریعے سے وہ قسمت معلوم کرتے تھے، جس طرح آج قسمت پوڑیاں ہیں اور کئی اس کی صورتیں بن چکی ہیں، موبائل پر کئی ایپس آ چکے ہیں جن کے ذریعے یہ قسمت جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہے۔ قسمت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں رجسن یہ گندگی ہے، عمل الشیطان شیطان کا عمل ہے۔ شراب پینے سے شیطان جو ہے وہ ذہن پر شراب کا جب غلبہ آتا ہے، خمار آتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا، بہن اور بیوی میں پہچان ختم ہو جاتی ہے، انسان کے ذہن پر جو ہے وہ چھا جاتی ہے، پھر اس سے برائیاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان کا عمل، والمیسر جوا جو ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے، کیونکہ اس جوے کی وجہ سے کئی رئیس زادے جو ہے وہ فقیر ہو چکے ہیں، کئی اربوں پتی ان کی جو ہے نا جائیدادیں ختم ہو چکی ہیں اسی جوے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر لڑائیاں، جھگڑے، فساد اور دلوں میں بغض اور نفرت، والانصاب اور بت پرستی، بتوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا اور ان کے سامنے سجدے کرنا، یہ بھی شیطان کا عمل ہے۔ والازلام اور تیر اندازی، قسمت آزمائی، قسمت جو ہے وہ ان کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے اس وقت تھا، آج قسمت پوڑیاں ہیں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ موبائلز ایپ ہیں، اور تاکہ کئی قرآن کریم بھی ایسے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا قرآن کریم کے آخر میں وہ حرف لکھے ہوتے ہیں، الف با تا ثا، یہ مختلف جو ہے نا خانے بنا کر یہ لکھے ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق پھر ایک پوری لائن لکھی ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے ان پہ ہاتھ رکھیں، الف پہ اگر ہاتھ آتا ہے تو پھر دیکھیں اس کے متعلق کیا لکھا ہو۔ اس میں لکھا ہوگا آگے کہ آپ کی جو قسمت ہے فلاں ہے، آپ کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں، آپ جو ہے وہ ڈٹے رہیں، اور باتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کے ساتھ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا میں بتاؤں کہ ایک لکھا ہے کہ آپ کا راستہ جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں لیکن کامیابی ملے گی آپ کو، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، یہ چیز لکھی۔ اب یہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، مشکل کس کے لیے نہیں آتی؟ دنیا ہے دارالامتحان، تو مشکل تو آئے گی۔ اور کسی کے بارے میں لکھا ہوگا آپ کے راستے میں لوگ جو ہے نا رکاوٹیں ڈالیں گے، لوگوں نے کن کے آگے رکاوٹیں نہیں ڈالیں۔ تو اس طرح کی چیزیں صرف لوگوں کو جو ہے نا وہ بے وقوف بنانے کے لیے اور ان کا مال بٹورنے کے لیے لوگوں نے بنائی ہیں۔ تو یہ قسمت آزمائی کے جتنے بھی کام ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، ان سے بچ جانا چاہیے۔ رجسن اللہ فرماتے ہیں گندگی ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ۔ اور پھر آج جو ہے کئی نام نہاد محقق وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شراب حرام ہی نہیں ہے، شراب حرام نہیں، کیونکہ احادیث میں ان کی حرمت آئی ہے، اور جو ہے قرآن کریم نے تو اس کو حرام نہیں کہا، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ گندگی ہے۔ جس چیز کو اللہ گندگی کہہ رہے ہیں وہ جائز ہوگی، اور جس چیز کو اللہ شیطان کا عمل کہتے ہیں وہ کہاں جائز ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ، یہ گندگی ہے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ، اگر ان چیزوں میں رہو گے تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اگر لینی ہے تو قرآن سے ملے گی۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان قسمت
آزمائیاں کرنے سے قسمت کا حال، ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والوں کے پاس تمہاری قسمت نہیں بدلے گی، ٹھیک ہے نا، اور نہ جو ہے قسمت آزمائی کے کھیل کھیلنے سے تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ تفلحون، فلاح تمہیں تب ملے گی جب اللہ کی بات مانو گے، قرآن کی طرف آؤ گے۔ فاجتنبوا، ان سب چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور آگے اگلی آیت میں دیکھیں مزید اللہ نے ان چیزوں کی وضاحت کی اور نقصان بتایا۔ فرمایا انما، بے شک، یرید الشیطان، چاہتا ہے شیطان، شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان انسان سے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا کیا پلاننگ ہے، وہ انسان کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان چاہتا ہے ان یوقیہ بینکم العداوہ، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان العداوہ، دشمنی کو۔ شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، بھائی بھائی کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، وہ ایک دوسروں کے خلاف دلوں میں نفرتیں اور بغض ڈالنا چاہتا ہے، بل بغضا، اور بغض ڈال دے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان بغض، نفرت، حسد، عناد وہ دلوں میں ڈال دے۔ وہ ڈالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فی الخمر، اللہ فرماتے ہیں اس شراب کے ذریعے سے، والمیسر، اور جوے کے ذریعے سے۔ اس شراب اور جوے کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان میں نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، کئی مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہیں، دلوں میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی نہیں سوچتا، مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسلمان کی مثال، مسلمانوں کی مثال تو ایسے ہے کل بنیان، جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے، اس عمارت کی اینٹیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح جڑی ہوتی ہیں اور جڑ کر عمارت بنتی ہے، اسی طرح مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال تو جسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم، جس طرح پاؤں کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاؤں میں درد ہو، کانٹا چبھے اور آنکھ کو نیند آ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو پورا جسم بے تاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کی مثال ہے کہ کسی اور جگہ میں نقصان ہو، کشمیر میں اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو، فلسطین میں ہو، برما میں ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں درد ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم کتنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے نا، دل میں نفرتیں اور بغض ڈال دیے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی دوسرے بھائی کا خیال نہیں، خود جو ہے وہ خوب کھا کے مٹن، قورمے اور قسم قسم کی ڈشیں کھا کے سوئے ہیں، ساتھ میں رہنے والے جو ہے یتیم بچے وہ بھوکے ہیں، ان کی پرواہ ہی نہیں ہیں مسلمان۔ تو یہ سارے شیطان نے یہ چیزیں ڈال دی، ہم نے ان سے نکلنا ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہ بننا ہے اور آپس میں محبتیں اور الفتیں ڈالنی ہیں۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ہم نے ہر کسی کی خیر خواہی کرنی ہے، چاہے ہمیں کسی نے دکھ بھی دیے ہیں، تکلیف بھی دی ہے، نقصان بھی دیے ہیں، ہمارے ساتھ قطع تعلقی کی ہے، ہم نے ہر رشتے کو جوڑنا ہے اور شریعت کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا اجر دیں گے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں سکون عطا کریں گے۔ کوئی ہم سے رشتہ توڑے، کوئی ہمارے بارے میں دل میں بغض رکھے، ہم نے کسی کے ساتھ رشتہ نہیں توڑنا، ہم نے کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھنی، بغض نہیں رکھنا۔ یہ شیطان ڈالتا ہے، شیطان ڈالے بھی صحیح دل میں کہ فلاں بندہ تیرے خلاف یوں کہہ رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، ہم نے کہا جیسے کرتا ہے کرنے دو، ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، جو جیسا ہے نا اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، ہم نے اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے صاف رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کام کی توفیق دیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ روکتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا ذکر نہ کرو، جب ذکر نہیں کرو گے تو آپس میں نفرتیں اور بغض آئیں گی اور شیطان کا کامیاب رہے گا۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہر موقع کی دعائیں پڑھیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ دعائیں نہ پڑھ سکیں، گھر میں داخل ہوئے نا تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کو میں دعا یاد نہ کراؤں، یہ دعا کہیں نہ پڑھ لے، دعا سے یہ دور رہے۔ واش روم میں جانے کی دعا ہے، باہر آنے کی دعا ہے، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، یہ ساری دعائیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان ساتھ کھائے گا۔ اب وہ شیطان نے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے، باتوں میں لگوانا ہے، الجھانا ہے، دوسری باتیں ذہن میں ڈالنی ہے کہ کہیں یہ دعا نہ پڑھ لے، اس نے دعائیں پڑھنے سے روکنا ہے۔ لیکن ہم نے نہیں روکنا، ہم نے خود بھی پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت بندہ دعا پڑھ لے نا
تو شیطان اس گھر میں نہیں آتا، اور داخل ہوتے وقت اگر دعا نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں آج ہمیں رہائش ملے گی، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان دوسرے ساتھیوں کو بلاتا ہے کہ آؤ یہاں رہائش بھی ملے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ تو شیطان کہ جو ہے نا اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ ہم نے خود بھی آپ ساری دعائیں یاد کریں اسی یوٹیوب چینل پر جہاں آپ یہ سبق سنتے ہیں، دعائیں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھیں، پڑھیں اور انہیں یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ روزمرہ کی دعائیں آپ جو ہے ان کو یاد کریں اور پڑھیں تاکہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے دور رہیں۔ آج ہی کسی بہن نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، فساد ہیں، اور جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا پھر ان سے کہ آپ کے گھر میں کہیں ٹی وی پر فلمیں، گانے، ڈرامے وغیرہ تو نہیں چلتے؟ تو آگے سے وہ کہنے لگیں کہ ہاں میرے شوہر جو ہیں وہ فلاں فلاں فلمیں دیکھتے ہیں، اور میں کبھی جو ہے وہ ڈرامے وغیرہ لگا لیتی ہوں، بچے جو ہیں وہ کارٹون دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہی تو ہے سارا کچھ، ڈرامے بھی چل رہے ہیں اور فلمیں بھی، پھر سکون کہاں سے آئے؟ تو دعائیں یاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں قرآن چلے، بچوں کی اسلامی تربیت ہو۔ بچے آئیں نا گھر میں، ان کو کہیں سلام کیوں نہیں کیا، اگر وہ بھول جائیں تو ان کو یاد دلائیں تو دوسری مرتبہ وہ یاد رکھیں گے۔ ان سے پوچھیں کہ بیٹا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے؟ کھانا کھانے لگیں تو ان سے پوچھیں دعا پڑھ لی ہے؟ سونے سے پہلے بچوں کو ساری دعائیں پڑھائیں، اٹھنے کے ساتھ ہی جیسے بچوں کو اٹھائیں تو ساتھ کہیں بیٹا دعا پڑھ لو اٹھنے کی۔ یہ ساری دعائیں یاد کریں تاکہ ہم اللہ کے ذکر میں رہیں۔ جو بندہ یہ ساری دعائیں پڑھتا رہتا ہے روزمرہ کی اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ اللہ کے فرشتوں کے پہرے میں رہتا ہے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ شیطان اس ذکر سے روکنا چاہتا ہے، ہم نے نہیں رکنا، ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ وعن الصلاۃ، اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم رکو گے؟ کیا اب بھی تم ان کاموں سے، جن کاموں سے شیطان تمہیں روکنا چاہتا ہے ان سے تم رکو گے، یا جن کاموں سے رحمان تمہیں روکنا چاہتا ہے ان سے رکو گے؟ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے روکا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں رب نے تمہارے لیے حرام کر دی۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ان چیزوں سے رب رحمان تمہیں روکتا ہے، اور شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، شیطان نماز سے روکتا ہے، شیطان تمہیں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ڈالنا چاہتا ہے۔ تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی، رب رحمان کی بات ماننی ہے۔ شراب، جوئے، بت پرستی اور قسمت آزمائی کے ان کھیلوں سے دور رہنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، اور مسنون دعائیں جو ہیں وہ یاد کرنی ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرانی ہے، وہ پڑھنی ہے، اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، اور ڈر جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھرے، فَاعْلَمُوا، تم جان لو، إِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف پہنچا دینا ہے۔ ہمارے رسول نے تمہیں پہنچا دیا، شریعت کی باتیں بتلا دیں۔ اب اگر تم مان لو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو سزا تمہیں ملے گی۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ، نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جناح، کوئی حرج، فیما طعموا، اس میں جو انہوں نے کھایا۔ اب یہاں نا شراب کی حرمت پیچھے آئی تو بعض صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیالات آئے کہ پہلے جو صحابہ کرام فوت ہو گئے ہیں شراب کی حرمت سے پہلے، انہوں نے تو شراب پی، اور ان میں سے کئی ایسے تھے جو شہید بھی ہو گئے، جنگوں میں شہادت کی موت انہیں ملی، ان کے متعلق آیا کہ اب ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت تو حرام نہیں تھی، ان کے لیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی کیونکہ اس وقت تو حرام ہی نہیں تھی۔ اذا متقوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اور تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے نیکیاں کیں، واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اس سے بڑا احسان کیا ہو کہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کر دی ہیں، تو ان کے بارے میں تو مت سوچو۔ تو یہ ان کے متعلق تھی آیت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔